بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت دل پہ بھاری کہانی ہے یہ، نہایت ایسا غم، ایسا تکلیف دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہو، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے کے جانا۔ میں پورے واقعے کو نریٹ نہیں کروں گا، حضور کی وفات کے بعد کیا ہوا بس اتنا بتاؤں۔ ربیع الاول کی ایک صبح 12 تاریخ کو جب سورج نکلا، اس کے چند گھنٹے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، اور نوک ہوتا ہے ڈور پہ، جبرائیل انٹر ہوتے ہیں، اور جبرائیل پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال جو ہر نبی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں کہ میں اسرائیل کو کہوں کہ روح جسارت کرے کہ آپ کی روح کو نکالا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ اوے کہا کہ، اور یہ پوچھا کہ آر یو ریڈی ٹو ریٹرن ٹو اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹ اوے کہا اوپر آنکھوں کے اشارے سے کہ آئی وانٹ ٹو میٹ مائی رفیق، میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ I don't want to remain in this life anymore، اور میں اسینڈ کرنا چاہتا ہوں اس مرتبے پہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ 63 سال کی زندگی میں نے گزاری، 23 سال تکلیف سے بھرپور تھے۔ اب الحمدللہ پیغام اللہ کا پہنچ گیا، اللہ ہی اس دین کی جو ہیں وہ پوری کی پوری حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک میرے گود میں تھا، مجھے ایک دم سے ویٹ زیادہ محسوس ہونا شروع ہوا، زیادہ ایک دم سے، اور کہتی ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یوں نیچے گر گیا۔ تو یہ، اور کہتے ہیں جب ہاتھ گرا نا تو اس باڈی ایکسپلوڈ وتھ فریگرنس، پر کہتے ہیں اتنی سخت خوشبو آئی مجھے کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک کبھی زندگی بھر میں نہیں سونگھی، اور میں چیخ اٹھی کہ اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو لوگ جو باہر تھے انہوں نے میری آواز سنی، وہ میرے گھر میں آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن رسپونڈ نہیں کر رہے۔ مدینہ میں یہ نیوز سپریڈ ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تھے، بھاگ کے مسجد پہنچتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ظاہری بات ہے خبر ایسی ہے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، مسجد نبی پہنچتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے، اور حضرت عمر اپنے الفاظ دہرا رہے ہیں کہ میں قتل کر دوں گا اس کو جو یہ بات کہے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا نہیں جا رہا، مطلب کہ ٹانگوں سے جیسے جان ختم ہو جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا نہیں جا رہا، خاموش ایک کونے میں بیٹھے، الفاظ نکل نہیں رہے منہ سے۔ ایک صحابی جو انصاری تھے وہ حضور کے گھر تشریف لے کے گئے، تو انہوں نے جب حضور کو آخری دفعہ دیکھا کہ ان کی باڈی کو دیکھا کہ اس طرح حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، تو ادھر ہی دعا کی کہ اللہ میری آنکھیں لے لے، اس کے بعد میں کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، I don't want to see anyone۔ بس یہ آخری پکچر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری آنکھوں میں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد I want blindness، مجھے بس بلائنڈ کر دے، اور اللہ نے ادھر ہی وہ خواہش پوری کر دی، اسی وقت اللہ نے ان کی بنائی لے لی۔ یعنی کہ آخری چیز
کل کو قیامت کے دن جب وہ بتائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں نے آخری چیز جو دیکھی تھی وہ اللہ کے نبی کو دیکھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کیا تو ماتھا مبارک پہ اور روئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یو آر آلویز ویری فریگرنٹ. آپ کے اندر سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی. لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے اندر سے اور خوشبو آ رہی. ایز فار دا ڈیتھ اور جو ڈیتھ آپ کے لیے لکھی گئی تھی اب وہ آپ نے چکھ لی ہے. اب اس کے بعد آپ کے لیے کبھی کوئی ڈیتھ نہیں ہوگی. آپ اس مقام کو پہنچ جائیں گے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور اپنے قبر انور میں تو ہیں ہی ہیں لیکن میرے اور آپ کے سامنے تو نہیں ہے. حضرت ابو بکر walked out of the room of حضرت عائشہ in strength and serenity. اب یہ کام صرف سیدنا صدیق اکبر ہی کر سکتے تھے. اپنے آپ کو مضبوط کیا, حضور کو چوما, حضور کے ساتھ پیار محبت کی بات کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے میں ان کے سامنے, اب اپنے دوست کو آخر بار ایسے دیکھنا جس کے ساتھ آپ نے لمحے بتائے ہیں, جس کے ساتھ آپ نے وہ وقت بتایا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں تھا تو صدیق اکبر تھے. تو حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو اسٹرینتھ بخشی اور یہ اسٹرینتھ ان کو حضور نہیں دی ہوئی تھی کیونکہ دوست ہی دوسرے کو اسٹرینتھ بخشتا ہے. اور پھر وہ حضور کے ممبر پہ تشریف لے گئے. ایک قدم نیچے رہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ میں اس کے اوپر نہیں جا سکتا. ایک قدم نیچے رہے اور کہا کہ پیپل گیدر اراؤنڈ می, میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ. اور پھر وہ جو فیمس الفاظ ہیں بولے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا تو ان کو بتا دیجئے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اور جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. تو اس لیے وہ حضرت ابو بکر کے یہ ہمیشہ کے الفاظ آپ سب کو پتہ ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ریسائٹ کیے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے احد میں اتاری تھی, احد کے لیے اتاری تھی, جس میں احد کا لیسن تھا کہ اچھا اس سے ہوا کیا کہ پوری سٹی میں کامنس چھا گئی. حضرت ابو بکر کے اس لیکچر کے بعد اور اس کی جو انہوں نے آیات ریپیٹ کی, سٹی وینٹ انٹو اے کام, خاموشی ہوگی. اب ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی کہ دفن اور کفن کا کیا کرنا ہے. تو ادھر بھی حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جہاں نبی اللہ فوت ہوتے ہیں ادھر ہی دفنا دیے جاتے ہیں. تو مین وائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر مبارک کے ساتھ جو بستر تھا اس پہ حضور کو لٹا دیا گیا تھا اور اسی کے نیچے پھر قبر کھودی گئی. بیڈ ریموو کر دیا گیا اور قبر کھدائی شروع ہو گئی. بائی دس ٹائم اٹ واز دا ٹائم آف ظہر کا وقت ہو چکا تھا اس وقت تک. تو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو کہا جا کے اذان دیں. حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچ کے بس ہو گئی نہیں دے گی اذان, نہیں پورا ہوا کام. حضرت ابو بکر نے ساتھ کھڑے ہو کے اذان کو کمپلیٹ کیا. پھر حضرت ابو بکر نے یہ انسٹرکشن پاس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سب کے لیے کھول دیا جائے تاکہ سارے آ کے حضور کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور فائنل سلام کر لیں. 3 دن لگے اس چیز کو, 3 دن مدینہ منورہ کے تمام لوگ. It took 3 days for every single person to come
and say salam to Prophet, final salam to Prophet sallallahu alaihi wasallam. مردوں نے ان کو حق کیا، کس کیا، اور وومن جو تھیں وہ اندر آتی تھی، اسلام کر کے نکل جاتی تھی. پھر بچے آتے تھے، بچے اسلام کرتے تھے، چلے جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آلموسٹ مڈ نائٹ ہو گئی تھی تیسرے دن کی، اور کہتی مجھے ٹولز کی آواز آنا شروع ہوئی، قبر کی کھدائی کی، اور پھر اس کے بعد ڈسٹ، مٹی حضور کے جسم مبارک پر ڈالی گئی. سیدنا عائشہ کہتی ہیں جو صحابہ مٹی ڈال رہے تھے، میں نے اپنے والد سے بھی پوچھا، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے عثمان غنی سے بھی پوچھا، میں نے علی مرتضیٰ سے بھی پوچھا، آپ لوگ حضور کے جسم میں مٹی ڈال کیسے رہے ہیں؟ آپ کو یہ اسٹرینتھ مل کہاں سے رہی ہے؟ وہ انسان جس نے آپ چاروں کو یا جتنے بھی صحابہ بدلا ہے، آپ کو اسٹرینتھ کہاں سے مل رہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پہ مٹی ڈال رہے ہیں؟ کہتے کوئی آگے سے جواب ہی نہیں دیتا تھا، خاموش. لیکن اب کرنا تو تھا، یہ اللہ کے نبی کا ہی حکم تھا. حتیٰ کہ مدینہ ڈاک ہو گیا، اور یار ہمارا کوئی پیارا ہم سے چلا جاتا ہے نا تو بہت دنوں تک اس کی یاد باقی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دل کے پیارے تھے. جب کوئی برت ہوتی تھی، جب کوئی ڈیتھ ہوتی تھی، جب کوئی اچھائی کا مومنٹ آتا تھا، جب کوئی دکھ کا مومنٹ آتا تھا، تو ہر کوئی حضور کی طرف رخ کرتا تھا. اگلے دن جو بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں یہ دعا یہ کہتی کہ کاش یہ ایک دن پہلے پیدا ہو جاتا، میں حضور سے اس کو گٹی دلوا دیتی. کاش یہ ایک دن پہلے پیدا ہو جاتا، میں اس کو تہنیک جو ہے، وہی گٹی جو ہے، وہ اللہ کے نبی کے منہ سے دلوا دیتی. اس سے پہلے جو پیدا ہونے والے ہیں وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے اللہ کے نبی سے گٹی لی. اب کوئی نہیں ہے جو میرے بچے کو پکڑ کے گٹی دے گا. جو فوت ہوا حضور کے ایک دن بعد، اس کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کاش میں ایک دن پہلے مر جاتا، ان سے میرا جنازہ پڑھاتے تھے. کاش میری تدفین کر دیتے. کتنے لکی ہیں وہ لوگ جو ایک دن پہلے مجھ سے مر گئے، ایک دن پہلے حضور کی وفات سے پہلے مر گئے. حضور نے ان کے جنازے بھی پڑھا دیے. جب بھی کوئی مومنٹ آتی تھی سورو کی یا جوائے کی، مدینہ جو ہے نا شیک کر جاتا تھا ٹیئرز کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، کیونکہ جس کو دیکھتے تھے، جس کی طرف دیکھتے تھے، وہی نہیں تھا. سیرہ میں لکھا ہوا ہے، حضور کی سیرہ میں لکھا ہوا ہے، اس رات کو، جس رات اللہ کے نبی کو موت کا سامنا ہوا، اس رات کو اللہ نے مدینہ کے لوگوں پہ ایک عجیب کامنگ سلیپ ڈال دی، سکون والی نیند ڈال دی. اور اس رات کو لوگوں کو خواب آیا، سارے مدینہ کے لوگ. اور اس خواب میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا پرومس پورا کیا اور یہ بتایا کہ مدینہ ہمیشہ پروٹیکٹڈ رہے گا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ہونے کی وجہ سے. ان کا جسد مبارک وہاں ہے، رہے گا تا قیامت،
اور اسی وجہ سے مدینہ ہمیشہ پروٹیکٹڈ رہے گا. اللہ نے یہ وعدہ کیا ان سے خواب میں. اور اگلے دن اب پیپل جو تھے, کئی لوگ ایسے تھے جو مدینہ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے کہ اب ہم یہاں رہنے نہیں چاہتے. جیسا بلال تھے, وہ کہتے تھے کہ اب رسول اللہ نہیں ہے, اب مجھ سے نہیں رہا جاتا ادھر, I don't want to stay here anymore. لیکن اس بات نے کئی لوگ مجبور کیا کہ اگر پروٹیکشن اللہ کی ہے تو مدینہ میں رہنا ہی بہتر ہے. تکلیف بہت ہوگی لیکن مدینہ میں رہنا ہی بہتر ہے. اور اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو واش کیسے کرنا ہے, کلین کیسے کرنا ہے. ان کا جنازہ پڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے کیونکہ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو حضور کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا, بس سلام ہوئے آخری. اور ہاں, صلوات میں سیدنا صدیق اکبر کو دی گئی صلوات, سلام, درود, یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے جو نبی کا جنازہ پڑھا سکے کیونکہ ان سے بلند کوئی تھا ہی نہیں. اسی ڈریم میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک جو ہیں ان کے اوپر سے غسل دیا جائے گا. جو حضور نے آخری وقت میں کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے انہی پہ غسل دیا جائے گا. اور یہ ایک اینجل کی آواز میں یہ بات آئی, اینجل کی آواز آئی مدینہ میں گونجی, اور آئی کہ نبی کے کپڑے جو ہیں وہ انہی کے اوپر سے پانی ڈال کے غسل دیا جائے گا. وہی آخری ریمارکس یہ ہیں, ایوری اسٹیپ واز این آنر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قدم جو انہوں نے لیا وہ ایک آنر تھا, ان کے ساتھ رہنے والوں کے لیے وہ آنر تھا. آج میرے اور آپ کے لیے آنر ہے. جب وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کا کنیکشن اللہ سے اتنا ہی سخت تھا, اتنی ہی محبت اتنی دنیا میں تھی. اور جو اللہ نے وکٹریز ان کے ساتھ پرومس کی تھی, جیسے خندق میں اللہ نے فارس کا وعدہ کیا تھا, روم کا وعدہ کیا تھا, یمن کا وعدہ کیا تھا, اللہ نے پوری کی. حضور نہیں دیکھ سکے لیکن مسلمانوں کے ساتھ وعدہ پورا کیا اللہ نے. آج حضور کی ہر چیز میں وکٹری ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے, لیکن حضور نے جس چیز کو ہاتھ ڈالا وہ وکٹری اور کامیابی تھی. He was a person of an honor which no one can reach. جو انہوں نے ان کے ساتھ ایک قدم بھی چلا وہ اپنے آپ کو اتنا آنرڈ محسوس کرتے تھے کہ میں اور آپ اس لیول کو نہیں سوچ سکتے. میں اور آپ اس چیز میں آنر محسوس کرتے ہیں کہ حضور ہمارے نبی ہیں, تو آپ سوچیں جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہوں گے وہ کیا آنر محسوس کرتے ہوں گے. ابھی ایک سیلیبریٹی, کئی دفعہ ہمارے ہاں دین کے لوگ آتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے ان سے مل کے, کہہ رہی ہے دینی سیلیبریٹی ہیں. چلیں الحمدللہ راہ راست کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں ان کو لوگ. آپ سوچیں وہ محفل کیسی ہوتی ہوگی جس میں حضور ہوتے ہوں. آپ سوچیں وہ محفل کیسی ہوتی ہوگی جس میں صحابہ ہوتے ہوں. The promised victories were given to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he still remains in Medina, alive in Qabr Anwar, جو کہ مجھے اور آپ کو نہیں نظر آتی, وہ ایک علیحدہ ڈائمینشن. اس پہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, I don't want to go into that, but لیکن حضور کا وہ رتبہ ہے جو ہمیں, مجھے اور آپ کو نظر آئے گا روز محشر. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا.